بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. آپ توجہ فرمائیں، نماز جنازہ سے پہلے انتہائی اختصار سے کچھ بات اپنے اور آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، یہ چارپائی میری اور آپ میں سے ہر ایک کی منزل ہے. میں اور میری طرح بہت سے ناکارے لوگ اپنے اس منزل سے غافل ہیں. میری اور میرے ایسے ناکاروں کی غفلت سے یہ منزل ہم سے دور نہ ہو جائے. آئیے آج کے جنازہ میں یہ سبق لے کے جائیں کہ اللہ کی توفیق سے اس منزل پر پہنچنے سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. یہاں پہنچتے ہی تیاری کا وقت ختم. دوسری بات، مجھے آپ کو یہاں پہنچنے کے بعد اپنی اولاد کی ضرورت ہے. اولاد کی محبت کے نشہ میں ان کے مستقبل کے سچے یا جھوٹے غم میں اپنے آپ کو نہ بھولیں. میں آپ نے یہاں آنا ہے، یقیناً آنا ہے، اور یہاں آنے ہی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کس کی؟ کہ مجھے اور آپ کو کوئی غسل دے. کون غسل دے؟ سارا کنبہ ساری زندگی بڈھے کا خون نچوڑتا رہا، ایک بھی ایسا نہیں جو بڈھے کو غسل دے سکے. بڈھا عقل مند ہے یا اولاد خوش نصیب ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں. اور میری اور آپ کی کہانی عام طور پر کیا ہے؟ بات میرے لیے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے. جو راضی ہے اس کے لیے بھی ہے اور جو ناراض ہے اس کے لیے بھی ہے. میرے اور آپ کے کنبوں میں کوئی ہے جو یہاں آنے کے بعد مجھے غسل دے سکے؟ ڈیڈ اور بابا اور یہ اور وہ بڑے بڑے القاب رکھے ہیں، غسل دینے والا ایک بھی نہیں. ماما مر جائے، ڈھونڈو کوئی مولون آ کے غسل دے. یہ ماما کی کہانی کیا فائدہ اس کا؟ اور پھر مجھے اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دربار میں جانے سے پہلے جو یونیفارم ہے وہ پہنے. کیا میں اور آپ نے اپنی اولادوں کو یہ یونیفارم بتلائی ہے؟ کون بتلائے کہ بابے کو یونیفارم پہنانی ہے؟ جاؤ پوچھو مولوی صاحب سے. تو کس موت کا علاج ہے؟ میرے آپ کے کنبوں میں ہیں مجھے یونیفارم اور آپ کو پہنانے والے. اور پھر مجھے آپ کو ضرورت ہے اس چارپائی پر آنے کے ساتھ ہی کہ میری اور آپ کی اللہ کے روبرو کوئی درخواست پیش کرے. لوگ عدالتوں میں اپنا کیس دائر کرنے کے لیے کہاں کہاں سے وکیل ڈھونڈتے. کچھ لوگ اپنی جائیدادیں فروخت کرتے ہیں کہ وکیل تکڑا ہو. تو اللہ کے دربار میں بھی وکیل کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آج اپنے بابا کا، اپنی ماما کا
کیس اللہ کے روبرو اٹ کرنا ہے. پتا ہے کس طرح کرنا ہے؟ اس کی یہ پرفارما ہے. بہت آسانی ہے. بنی بنائی درخواست ہے. میری اور آپ کی کتنی اولادوں کو وہ درخواست یاد ہے؟ اسکولوں میں کس قسم کی درخواستیں اردو اور انگریزی کے سبجیکٹس میں لکھوائی جاتی ہیں. ایپلیکیشن فار. اس ایپلیکیشن کے سیکھنے سکھانے کا گھروں میں اہتمام ہے. کون لکھے میری ایپلیکیشن؟ کون لکھے تیری ایپلیکیشن؟ جو ایپلیکیشن میرا بیٹا لکھے گا، مولوی صاحب ویسی ایپلیکیشن لکھ سکتے ہیں؟ سارے شہر کے مولوی جمع ہو جائیں، اگر میرا بیٹا ہے، میرے لیے درخواست لکھنے میں جو سوز اس میں ہے سارے علماء میں نہیں ہو سکتا. تو کیا میں آپ نے اپنی اولادوں کو یہ درخواست لکھنے کا طریقہ سکھلایا ہے؟ جو ہو چکا سو ہو چکا. اس مسجد سے، اللہ کے گھر سے کچھ لے کے جائیں. اور پھر مجھے آپ کو قبر میں ڈالنا ہے. میں جانور ہوں، ایک جانور ہے، پکڑو اور مٹی میں پھینک دو. اپنا خیال کروں میں اور آپ. اگر میں آپ نے اپنی اولادوں کو قبر میں ڈالنے کا سنت طریقہ نہیں بتلایا تو بلی اور میرے قبر میں پھینکنے میں کیا فرق ہے؟ ہمارے بزرگ بلیاں اور جانور ہیں. بزرگ نہیں، میں آپ جانور ہیں. مجھے آپ کو قبر میں نہیں جانا. F9 پارک میں چلے جانا ہے، مارگلا پہاڑی پہ چلے جائیں گے. قبر میں جانا ہے، گڑھے میں جانا ہے. کیا طریقہ ہے گڑھے میں ڈالنے کا؟ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر میں آپ رحم کریں. تو گفتگو کا دوسرا نقطہ یہ ہے، اللہ کے لیے اس منزل پر پہنچنے سے پہلے اپنی اولادوں کو اپنے لیے تیار کریں کہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ کریں جو انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، حیوانوں والا معاملہ نہ کرے. اور سن لیجیے بات میرے اور آپ سب کے لیے. عام طور پر ہم اپنی اولادوں کو تیار کر رہے ہیں کہ جب میں اس منزل پہ پہنچوں میرے ساتھ جانور والا معاملہ کرنا. اللہ کے لیے میں آپ اپنی جان پر رحم کریں. تیسری بات، ابھی نماز جنازہ اللہ کی توفیق سے جو پڑھی جائے گی، ارادہ ہے سنت کے مطابق ہو. اور مسنون طریقہ یہ ہے اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ کا آغاز ہوگا. الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کیا جائے گا. دوسری دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود پڑھا جائے گا. تیسری دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ میت کے لیے کی ہوئی دعائیں وہ کرنے کی کوشش کی جائے. چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا جائے گا اور سلام پھیر دی جائے. توجہ فرما لیجیے، سلام پھیرنے کے بعد میت کے لیے اس جگہ کھڑے ہو کے کوئی دعا نہیں. نماز جنازہ کا ستیہ ناش کیا، اب دعا کرو. جو مانگنے کا وقت تھا اس وقت جلدی میں تھے، اور جو وقت نہ تھا اب کہانی ڈال رہے. کوئی ثابت ہے قبر پہ جو جائے میت کو قبر میں ڈالنے کے بعد اس کی گناہوں کی معافی
اور حساب کتاب میں ثابت قدمی کی طویل لمبی دعا کرے، یہ ثابت ہے۔ اور اس کے بعد نتیجہ ہے، نہ 7واں ہے، نہ 10واں ہے، نہ 40واں، سب کھانے کی صورتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے شب و روز دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے پیاروں کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کیا جائے۔ ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا؟ خوب دعائیں کی جائیں، دکانداری نہ لگائی جائے، آئیں لڑکے کھا جائیں اور قرآن ختم کر جائیں، سب دکانداری۔ نماز جنازہ کا آغاز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص اور عقل۔ میرے گمان کے مطابق ہمارے یہ بھائی قرآن و سنت والے، صحیح عقیدہ والے اور نمازوں کی پابندی کرنے والے خوش اخلاق شخص تھے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ میری تمام احباب سے التجا ہے، اگر کسی کو ان سے کچھ تکلیف پہنچی ہو تو اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے ان کے گناہ کو معاف کر دے، وہ انہیں معاف کرے اور عرش والے رب اسے معاف کرے۔ جہاں تک ان کے مالی معاملات کا تعلق ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے تینوں بیٹے ان کے مالی معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ جس نے ان کا کچھ دینا ہو دے، اور جس نے ان سے کچھ لینا ہو حساب کتاب پڑتال کر کے ان سے اپنا حق وصول کرے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الله أكبر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونكه من الخطايا كما ينكى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه
وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وأعذه من عذاب النار. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار. أنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت عالم به صلى الله عليه وسلم. إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر